खलीफा हारून الرشید اپنی علمی ذوق کی وجہ سے علماء اور فقہا کو اپنے دربار میں اعلیٰ مقام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ خراسان کے ایک مشہور فقیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو خلیفہ ہارون نے اسے اپنے دربار میں بلایا، فقیہ کو اپنے برابر بٹھایا، اس کو بہت عزت افزائی کی تو فقیہ اس عزت افزائی پہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ خلیفہ پر اپنی علمی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں حضرات کی ملاقات جاری تھی کہ بہلول دانا بھی وہاں آ پہنچے۔ بہلول نے خلیفہ کو سلام عرض کیا۔ خلیفہ نے ان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فقیہ نے حضرت بہلول کا پھٹا پرانا لباس اور وضاقت کا جائزہ لیا اور بہت تحقیر سے بہلول دانا کی طرف دیکھ کر خلیفہ ہارون سے کہا کہ خلیفہ وقت بہت درد مند دل رکھتے ہیں کہ اپنے دربار میں فقیروں کو بھی جگہ دیتے ہیں۔ یہ سن کر بہلول اپنی نشست سے اٹھے اور اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے فقیہ کے قریب پہنچے اور بولے، عالی جناب سے میں اپنی گستاخی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اتنے مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت پر نہ جائیں، بلکہ کیوں نہ آپ میرے ساتھ ایک علمی مناظرہ کر لیں تاکہ آپ کو آپ کے علم کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔ فقیہ نے حقارت سے بہلول کی جانب دیکھا اور بولا، میں نے سن رکھا ہے کہ تم ایک دیوانے ہو اور یہ میری عزت اور شان کے خلاف ہے کہ میں ایک دیوانے سے بحث کروں۔ بہلول بولے، میں ہرگز اپنی دیوانگی سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو تو نہ اپنی کم علمی کا ادراک ہے اور نہ ہی آپ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ سن کر خلیفہ نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا، بہلول خاموش ہو جاؤ، تمہیں معلوم نہیں یہ خراسان کے مشہور فقیہ ہیں۔ بہلول بولے، تو پھر کیا مذائقہ ہے اگر یہ مجھ ناچیز سے علمی مباحثہ کر لیں؟ خلیفہ خود بھی علمی مباحثوں کو پسند کرتا تھا، لہذا فقیہ سے بولا کہ اس مباحثے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقیہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو صرف مباحثہ ہی نہیں بلکہ میں اسے 1000 اشرفیاں بھی انعام دوں گا اگر اس نے میرے پوچھے گئے معمے کا صحیح جواب دیا، اور اگر یہ جواب نہ دے سکا تو پھر 1000 اشرفی یہ مجھے دے گا۔ بہلول نے جواب دیا، مجھ فقیر کے پاس اتنا مال کہاں، لیکن اگر میں جواب نہ دے سکا تو خود کو بطور غلام آپ کے حوالے کر دوں گا، اور اگر جواب دے دیا تو مجھے ملنے والی اشرفیاں تو یقیناً غریبوں ہی میں تقسیم ہوں گی، کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی ضرورت مند کا حق مارا جا رہا ہے۔ اصول اور ضوابط طے ہونے کے بعد فقیہ نے اپنا معمہ پیش کیا۔ وہ بولا کہ معمہ یہ ہے کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص روزے سے ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی لمحے ایک شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، اس شخص کے اندر آتے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، نماز والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ اندر داخل ہونے والا ایسا کون شخص تھا؟ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر شخص حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا، لیکن بہلول نے جواب دینے میں دیر نہ لگائی۔ وہ بولے، اندر آنے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے،
جو سفر پر گیا ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس شخص سے نکاح کر لیا جو اب اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان دونوں اشخاص کو اجرت پر رکھا تھا کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں۔ اب پہلا شوہر واپس آ گیا اور اس کی موت کی خبر غلط تھی، اس لیے اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا اور ان دونوں مردوں کی نماز اور روزے باطل ہو گئے جو اجرت پر رکھے گئے تھے۔ جواب سن کر خلیفہ بہت خوش ہوا اور بہلول کو خوب داد و تحسین دی گئی۔ تمام وزراء نے بھی بہلول کی خوب تعریف کی۔ کچھ دیر بعد خاموشی ہوئی تو بہلول بولے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی حضرت فقیہی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ اجازت مل گئی تو بہلول نے فقیہی سے کہا، فرض کیجئے ہمارے پاس 2 مٹکے ہیں، ایک میں سرکہ اور دوسرے میں شیرہ ہے۔ شکنجبین بنانے کے لیے ان مٹکوں میں سے ایک پیالہ شیرہ اور ایک پیالہ سرکہ ہم نکالتے ہیں اور ایک برتن میں دونوں کو ملا دیتے ہیں تو اچانک پتہ چلتا ہے کہ ایک چوہا اس میں مرا پڑا ہے۔ کیا حضرت فقیہی بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا شیرے کے مٹکے میں تھا یا سرکے والے مٹکے میں؟ ہارون محفوظ ہو رہا تھا اور اہل دربار بھی مسکرا رہے تھے۔ سب کی نگاہیں فقیہی کی جانب لگی ہوئی تھیں کہ وہ اس معمے کا کیا حل نکالتے ہیں۔ فقیہی گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر سوچتا رہا۔ آخر خلیفہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بولا، بہلول نے تو فوراً تمہارے معمے کا جواب دے دیا تھا، جبکہ تمہاری علمی قابلیت فقیہی ہونے کے ناطے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ فقیہی کی نگاہیں جھک گئیں۔ اپنی کم علمی کا اعتراف اسے کرنا ہی پڑا اور وہ بولا کہ عالی جناب، میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ تب خلیفہ نے بہلول سے کہا کہ آپ یہ وادی جیت چکے ہیں اور فقیہی نے آپ کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا ہے، اب آپ اس معمے کا حل بھی بتا دیجیے۔ تو بہلول نے جواب دیا کہ سب سے پہلے اس چوہے کو شکنجبین سے نکال کر اچھی طرح دھو لینا چاہیے، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو پھر یہ سرکے والے مٹکے میں ڈوب کر مرا ہے، اور اگر اس کے پیٹ میں شیرہ ہوا تو یقیناً یہ شیرے کے مٹکے میں ڈوب کر مرا ہے۔ تو جو بھی اس کے پیٹ میں سے شے نکلے اس شے کے مٹکے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ دربار میں ایک دم واہ واہ کا شور مچ گیا۔ خلیفہ بھی اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ فقیر نے اپنے جھکے ہوئے سر کے ساتھ 1000 اشرفیاں بہلول کو ادا کر دیں۔ بہلول نے اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈالیں اور محل سے باہر نکلتے ہی غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیں۔ جب وہ اپنی قیام گاہ پہنچے تو ان کے پاس ایک اشرفی بھی باقی نہ تھی۔ سبحان اللہ۔